پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی سیز فائر کے بعد باقاعدہ مذاکرات کا آغاز سیٹرڈے سے پاکستان اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ڈیلیگیشنز نے آج رات سے ہی پاکستان پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس سیز فائر کی وائلیشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ پہلے ہی روز سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل نے لیبنان کے اوپر 10 منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر 100 سے زائد سٹرائکس کیں اور 250 سے زائد لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ اس سیز فائر کا آخرکار کیا مستقبل ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، پہلے ہی روز سے سیز فائر کی وائلیشن سٹارٹ ہو گئی۔ پاکستان نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ سیز فائر کا یہ جو اگریمنٹ جو ٹروس ہوا تھا اس میں یہ چیز کلیئرلی مینشن تھی کہ لیبنان از آلسو انکلوڈیڈ، وہاں پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور ایران نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا تھا، اور کہیں سے بھی ہمیں اس وقت جب یہ اس ٹروس کا اعلان کیا جا رہا تھا ایسی کوئی بھی بات سننے کو نہیں مل رہی تھی سوائے اسرائیل کے، جس نے کہا کہ جو لیبنان ہے دیٹ از ایکسکلوڈیڈ، باقی چیزوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو ایگریشن ہے اسرائیل کا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، یعنی اتنی شدید کارروائی آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں نظر نہیں آ رہی تھی، چل تو رہی تھی پر سٹیڈی تھی، سلو تھی، لیکن اب ایک دم سے اتنا ایگریشن۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی اس نے پورے کے پورے ٹروس کو یا پوری جنگ بندی کے معاہدے کو دراصل جیپٹائز کر دیا ہے۔ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس جنگ بندی کا فائدہ یہ اٹھایا ہے کہ پہلے وہ 2 جگہ حملے کر رہا تھا، یعنی ایران کے اوپر اور لبنان کے اوپر۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ لبنان کے اوپر زیادہ سے زیادہ حملے کر کے وہ معاملات کو اس طرح سیٹل کر لیا جائے کہ حزب اللہ کی کمر توڑ دی جائے۔ اور آپ ذرا دیکھیے، چونکہ جنگ بندی ہوئی پرسوں شام کو جنگ بندی ہوئی، اور اس کے بعد کے گھنٹوں میں آپ کو شدت نظر آتی ہے، بڑی یکسوئی کے ساتھ، بڑی بالکل تیزی کے ساتھ انہوں نے حملے کیے۔ اور کر کیا رہے ہیں، آبجیکٹو کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور لبنان سرحد کے ساتھ ساتھ ایک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر کوئی آدمی نہ رہنے پائے، اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ کو بارڈر سے 10 15 20 کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا جائے، اور اس علاقے کو ایک نو مینز لینڈ بنا دیا جائے، رہے وہ لبنان کے پاس لیکن وہاں پر فائرنگ اتنی کی جائے کہ وہ علاقہ ایکچولی یعنی وہ قابل استعمال نہ رہے۔ بالکل، وہ اس کو کارپٹ بامبنگ کر رہے ہیں وہاں کے، وہ بالکل فلیٹن کر دیں اسے۔ تو جب یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کل اب اگر سیٹرڈے کو یہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، ایران کے لوگ آ جائیں گے، امریکہ سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر جب مذاکرات ہوں گے تو ان مذاکرات کے درمیان یہ نقطہ اٹھے گا، اور جب نقطہ اٹھے گا تو اس وقت تک وہ بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرنے کے بعد اپنے جو عسکری اہداف ہیں یا جو اپنے ملٹری آبجیکٹیوز ہیں انہیں وہ حاصل کر چکا ہوگا۔ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ حالانکہ ٹروس میں یعنی جنگ بندی کی شرائط میں شامل ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی سہولت کے ساتھ نیتن یاہو نے اس سے پہلے وڈرا کیا، اس کے بعد اس کو انڈورس کر دیا جے ڈی وینس نے، پھر پیٹ ہیکسٹ نے، اور سارے لوگوں نے ایک یعنی اسرائیل کے پیچھے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، کور دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی بینجامن نیتن یاہو امریکی پالیسی فارمولیشن میں بہت اہمیت رکھ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے یا کسی سو کالڈ جوئش لابی کی وجہ سے، جو بھی ہے، لیکن آج بھی ان کا اثر نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی ہوئی ہے پاکستان کی کاوشوں سے، اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی کہ اسرائیل اس کی پوری طرح سپورٹ نہیں کر رہا، ورنہ پوری طرح سپورٹ کرنے کی صورت میں آپ یہ حملے نہ ہوتے، لیکن اس کے ساتھ آپ لیوان پہ حملہ کر دیا، آئل ریفائنری پہ، اور وہ اس کے بعد کیا، اور یو اے کی طرف سے بھی ہو گیا۔ جی، یو اے کی طرف سے بھی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سازشیں ہوں گی، کچھ کوششیں ہوں گی کہ کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ سے باہر نہ نکل پائے، بلکہ ایران کے اوپر جو اٹیکس ان کو جاری رکھا جائے اور ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ایران دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ لیکن ایران نے پچھلے 40 دنوں تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اس قابل ضرور ہیں کہ ہم دوبارہ رائز کر سکتے ہیں، اور ریزسٹنس تو شو کی ہے حبیب صاحب ایران نے بہت زیادہ، غیر معمولی بڑا، جس طرح کا ایک کمپیریزن لوگ ڈرا کر رہے تھے کہ ایک نیوکلیئر اور سپر پاور، اس کے مقابلے میں ایک ایسا ملک جو کئی دہائیوں سے سینکشنز کی زد میں ہے اور جس کو آئسولیشن بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے دنیا سے، تو اس کا اس طرح سے ریزسٹ کرنا۔ دیکھیے، آپ جب امریکہ آیا تھا تو اس کے طے شدہ اہداف تھے نا، اس کے جو مطلب ان میں ایک رجیم چینج تھا۔
اچھا اب آپ رجیم چینج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ بندے مار دیے ہیں اس وجہ سے رجیم چینج ہو گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی رجیم چینج نہیں ہے، اسی سسٹم کے اندر سے اسی سٹرکچر کے اندر سے لوگ آ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس سے فرق پڑتا ہے۔ قیادت جب اچانک اتنے بڑے پیمانے پر ہٹتی ہے تو کمزوریاں کئی طرح کی آتی ہیں، لیکن وہ کمزوریاں اس سسٹم میں اب تک تو نہیں آ رہی تھیں۔ لیکن حبیب صاحب اگر آپ دیکھیں تو ایران از مور اسٹرانگر ان اے سینس کہ ہارموز کا کنٹرول اکنامکلی اب ان کے پاس چلا گیا، اب وہ پراپرلی پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ دیز آر دا پیپل ہو کین کنٹرول دا انٹری اینڈ ایگزٹ ان دس ایریا۔ اور دوسرا یہ کہ اب ایک تو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جیسے خامنہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو نیوکس ہیں ان کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اچھا آپ نے ان کو جو کہ ایک پیسفل نیگوشیٹر ہو سکتے تھے آپ کے ساتھ، ان کو آپ نے شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد اب اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے وہ IRGC ہے، جو ان کی ملٹری کمانڈ ہے وہ اب آپ کو زیادہ سرفیس پہ نظر آتی ہے، اور اسی لیے کسی حد تک وہ ایگریسو بھی اب زیادہ ہو گئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پہلے والے جو حالات تھے وہ زیادہ پیسفل تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے، یہ آپ کی انٹرنل پالیسی جو بھی ہو اور آپ کے کلیمز جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، دنیا اس کو نہیں مانتی۔ میں آپ کو اس کی ہسٹوریکل اگزامپل بھی دیتا ہوں۔ امریکہ جب انڈیا نے 74 میں اسمائلنگ بدھا کے نام سے جو اپنا ٹیسٹ کیا تھا، نیوکلیر ٹیسٹ، اس کو کہا، اس سے پہلے مسلسل انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو پرامن مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے نا، پرامن مقاصد کے لیے، اور پاکستان نے بھی کہا جی ہم تو کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجی اس لیے نہیں بنائیں گے کہ اس سے کوئی ہتھیار بنائیں۔ ایک موقع پہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا کہ نہیں ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن بم بن گئے، دونوں ملکوں نے بنا لیے۔ تو وہ تجربہ ان دونوں ملکوں کا تجربہ دنیا کے سامنے ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ دنیا اس کو اسی طرح یقین کرے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں، پرابلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا یہ درست بات ہے کہ ایران نے اب تک اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی۔ دیکھیں نا حبیب صاحب 40-45 سال سے جو ایک رجیم چل رہا تھا، جب اس نے پیش رفت نہیں کی تو اس کا مطلب ہمارے پاس ایک بیک گراؤنڈ تو تھا۔ ایران نے پیش رفت نہیں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ امریکہ اب وہ اس امکان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، اب جو قیادت اس وقت سامنے آئی ہے، جو اس کا آپ ذرا دیکھیے کہ کیا پورے سسٹم کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری ابتدائی طور پہ یہ رائے تھی کہ جب یہ قیادت اتنی بدلی ہے تو یقیناً جو فیصلہ سازی کا طریقہ کار ہے وہ بھی بدل گیا ہوگا۔ 1 2 وہ جو سٹرکچرل ویکنسز آ جاتی ہیں بڑی پرسنالٹیز کے جانے سے، وہ شاید سٹرکچرل ویکنسز کی وجہ سے ان میں کوئی دوسرے گروہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ کی ابتدا سے لے کر اب تک بیچ میں کہیں ایسا تاثر نہیں ابھرا کہ کہیں پالیسی شفٹ آ رہا ہے، کہیں لیڈرشپ ویکیوم ہمیں نظر نہیں آیا۔ لیڈرشپ ویکیوم، دیکھیں لیڈرشپ ویکیوم اب ہونا اپنی جگہ۔ آپ آیت اللہ علی خامنہئی کا مقابلہ موجودہ لوگوں سے اس طرح شاید نہ کر سکتے، لیکن اس طرح نظر نہیں علی لاریجانی کا مقابلہ بعد کے لوگوں سے نہیں کر سکتے، قاسم سلیمانی کا مقابلہ بعد کے لوگوں سے نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آرکیٹیکٹس تھے اور انہیں ان چیزوں کی باریکیوں کا پتا تھا، لیکن ان کے بعد آنے والے بھی کوئی کم صلاحیتوں کے لوگ نہیں، یہ بھی تو لوگ انہی کے ٹرینڈ کردہ ہیں اور اسی سسٹم کے بنائے ہیں کہ کم صلاحیتوں کے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ورکنگ ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نئے لوگ ملتے ہیں تو آپ تھوڑے سے فرکشنز یا تھوڑی سی اختلاف رائے، کبھی کانٹیکسٹ کلیئر نہیں ہوتا، لیکن اس کرائسس میں جس طرح نظام نے ڈیلیور کر دیا ہے، یہ اس نے کم از کم ایران کو یہ تو بتا دی، ایران نے یہ تو دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس نے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دھمکی، دیکھیے جو امریکن دھمکی تھی کہ ہم آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے، تہذیبی طور پر ختم کر دیں گے، اس دھمکی کے نتیجے میں بہت ایسا لگتا تھا کہ ایران شاید جھک کے کوئی معاہدہ کرے گا، اور ابتدائی تاثر یہ بنا بھی کہ جب عباس عراقچی نے 15 اور 10 کی بات کی، 15 پوائنٹس امریکن اور 10 پوائنٹ ایرانی، اور انہوں نے صرف ایرانی پوائنٹس کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ایسا لگا تھا کہ ایران نے لیوے دے دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تو اس سے یہ پتہ چلا نہیں، ایران نے لیوے نہیں دیا، کہ اب تو امریکہ خود اپنی کی ہوئی بات میں پھنس گیا۔ تیسرا اس کا جو آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ موو کی ہے ایران نے، وہ یہ کی ہے کہ آپ انٹرنیشنل ووٹرز ایکچولی جب دو ملکوں کی سرحدیں ہوں تو پھر وہ چینل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چھوٹا چینل ہو یا بڑا سمندر ہو، تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دو ملکوں کے درمیان۔
یعنی آپ نے ہرمز ایکچولی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، اس کی درمیان میں ایک لکیر لگے گی، آدھا حصہ ایران کو ملے گا اور آدھا حصہ عمان کو ملے گا. لیکن اس میں دلچسپ موو یہ کی کہ انہوں نے جو نقشہ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاز جو خلیج فارس سے نکلے گا، جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہاں سے جب نکلے گا تو اس کے بعد پھر وہ ٹیریٹوریل واٹرز میں آ جائے گا، ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں. اینڈ ٹیریٹوریل واٹرز کیا ہے؟ وہ علاقہ جو 12 ناٹیکل مائل سمندر کے 12 مائل اندر ہو. اچھا، اب اگر آپ اس کو مزید اس کو دیکھیں، یہ 12 ناٹیکل مائل ہم شور کہ اس کے قریب ہی ہے کوئی جگہ، لیکن بہرحال میں ایم ناٹ شور کہ یہ ایگزیکٹ نمبر ہے. اینی وے، تو اب لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ 12 ناٹیکل مائل کا اگر فاصلہ ہے ساحل سے کسی جزیرے کا یا اس سے آگے ہے، اور جزیرہ کسی ملک کی ملکیت ہے جیسا کہ خارگ ہے، بالکل اس کی جورسڈکشن، تو پھر وہ اس کی جورسڈکشن بن جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان والا جو چینل ہوگا جزیرے کے درمیان اور مین لینڈ کے درمیان، ایکچولی وہ چینل مکمل طور پر اسی ملک کا سمجھا جائے گا، اسی ملک کی ٹیریٹری سمجھی جائے گی. جیسا کہ ترکی میں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے باسفورس سے بیچ میں سے نکلتے اور وہاں پر جو پھر وہ ترکی جو ہے وہ ٹول وصول کرتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال انہوں نے بنائی ہے کہ آپ یعنی ایک طرف ایرانی جزیرہ ہے، ایک طرف مین لینڈ ایران ہے، تو آپ ان دونوں کے بیچ میں سے گزریں گے تو جو آپ کا ٹول ٹیکس ہوگا وہ ایکچولی ایران کا ہوگا. تو وہ جو عمان کی بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل کنٹرول اوور ہارموز، وہ جو کل تک لگ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کنٹرول اسٹیبلش ہو گیا ہے، آج انہوں نے اس صورتحال کو مکمل طور پر بدل دیا. تو دیٹ از این ادر، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیوگرافیکل ایڈوانٹیج ہو گیا ایران کو، اور بڑا اسٹریٹجیکلی ایران اب تک چل رہا ہے. حبیب صاحب، ہر چیز ایران کی فیور میں چلی گئی ہے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو ایسے. بالکل. اچھا، اب حبیب صاحب، اب ایران نے ایک اور جو نقطہ تھا وہ اٹھایا تھا کہ اگر یہ وائلیشنز چلتی رہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف آپ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف تھرو اسرائیل آپ ایران پہ اٹیکس بھی جاری رکھیں. امریکہ کو کہا، اور یہ بھی پھر دوبارہ سے دھمکا بھی دیا کہ ہم ہارمز کو دوبارہ بند بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی اسپیکولیشنز بھی آ رہی تھی کہ شاید پھر ایران فی الحال تھوڑی ڈسرپشن آ جائے ٹاکس وغیرہ کے حوالے سے، لیکن پھر انہوں نے محمد باقر کالیباف کی سربراہی میں اپنے ڈیلیگیشن کا اعلان بھی کر دیا اور وہ آج پاکستان پہنچ بھی رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایران انٹرسٹڈ تو ہے ٹاکس میں، لیکن ساتھ یہ بھی کہ اس نے اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی رکھا ہوا ہے. یہاں پہ اب جب کل بات ہوگی، پرسوں بات ہوتی ہے، جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ایران نے ایک اپنی پوزیشن تو بنائی ہے بائی اوپننگ ہارمز، بٹ اوپننگ ان اے سرٹن وے کہ وہ اس کے ٹیریٹری کے اندر سے جہاز نکلے. دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ. ایک یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئچ ہمارے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. نمبر 2، انہوں نے دوسرا ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا ہے کہ جناب جنگ بندی کا تقاضا ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یہ تو بالکل کلیئر ہے حبیب صاحب. یہ انہوں نے ایک نیریٹو، اچھا ہوا تو دونوں طرف سے ہے نا، مان تو گئے ہیں حبیب صاحب، مان تو سب رہے ہیں، لیکن ایران نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم نے ہمارا اس میں نہیں، ہم نے تو مانگنے پہ دیا ہے، ریکویسٹڈ بائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ تاثر، اچھا دنیا اس کو مان بھی گئی ہے، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ. تیسری، انہوں نے اپنی فتح کا اعلان بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کی فتح جو ہے اس کی سپورٹ میں جو چیز آئی، ایک تو یہ کہ لوگ ایران کے لوگ تو نکلے یا نکالے گئے، وہ تو ایک اپنی جگہ بات ہوتی ہے نا کہ اچھا جی ایران کے اندر نکلے لوگ نکلے، خوشی منا رہے ہیں، سپورٹ ہو گئی نا. اچھا نہیں، یہ تو ایک چیز ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں جی، دوسرا جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں جی یہ ایرانیوں نے خود مینج کر لیا ہوگا. اچھا پھر عراق میں بھی تو لوگ نکلے، وہ بھی تو ایران کی سپورٹ کو نکلا ہے. تو لہٰذا سچویشن بالکل پچھلے 24 گھنٹے میں آپ نے اس کو دیکھیں کہ ایران نے بلکہ 36 گھنٹے میں اس کو آہستہ آہستہ بہت اپنی طرف کر لیا. تو جو پبلک نیریٹو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی ایران کے حق میں، ایون امریکنز کو، آئی واز لائک ریڈنگ سم آف دا کمنٹس انڈر ڈفرنٹ نیوز چینلس، تو اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ناؤ مطلب اب ایسا وقت آ گیا ہمارے پہ، وی آر ٹرسٹنگ مور آن ایرانز گورنمنٹ دین آر اون گورنمنٹ اسٹیٹمنٹس. تو ایون پیٹ ہیکس ہے تو ان سب نے بھی کلیم کیا کہ ہم نے تو بڑی کرشنگ ڈیفیٹ ان پہ مطلب امپوز کی ہے اور ہم بڑی شاندار فتح مطلب حاصل کر لیا. اور ایون ٹرمپ کی بڑی فنی اسٹیٹمنٹ تھی. ٹرمپ نے کہا کہ میں ایک پیس میکر ہوں، یعنی آئی وڈ بی ریممبرڈ ایز اے پیس میکر ان ہسٹری، جو کہ میں ہوں. ٹھیک ہے. تو
بہرحال اچھا حبیب صاحب اب دوسری طرف آتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے بھی پیس ٹاکس چل رہی تھی چائنا کی سربراہی آپ کہہ لیں یا میڈیشن میں اورمچی میں، اور اب وہ بھی اختتام پذیر ہو گئی ہیں اور بڑی ہی پازیٹیو نوٹ کے اوپر ان کا اختتام ہوا ہے. دونوں سائڈز نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں اب ایسکلیشن سے اوائڈ کریں گے، ایسے اقدامات سے بچیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو مزید ڈائلاگز جو ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے، پرائیورٹی اور جو کور ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور یہی کہا کہ فیوچر میں ہم مطلب ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کے اوپر اگری کر لیا ہے انہوں نے. دیکھیے اب یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور افغانستان کی بھی ضرورت ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشن ختم ہو، اور اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو پاکستان کے اندر کئی فشرز ہیں جو ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر جو کلچرل ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر بھی وہ بھی ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ایران کے کیس میں بھی ہو سکتا تھا. تو لہٰذا اپنے پڑوس کے ساتھ لڑائی کرنا، اور ایسی لڑائی کرنا کہ جس میں دوسری طرف بھی مسلمان ہوں، اس طرف بھی مسلمان ہوں، دونوں کا مکتب فکر بھی ایک ہو اور دونوں کے مفادات بھی ایک ہوں. یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے مال گوادر سے اور کراچی سے وہ چلے اور پھر یہ تاجکستان اور ان تمام اسٹیٹس میں پہنچے، آذربائیجان اور قازقستان تک جائے. ان ملکوں نے آپس میں ٹرانسپورٹ پروٹوکولز بھی سائن کر لیے ہوئے ہیں، سڑکوں کے نقشے بھی تیار ہیں، بجلی کی آمد و رفت کا معاملہ بھی تیار ہے. ٹاپی یعنی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا، یہ گیس پائپ لائن کی بھی بلو پرنٹس تیار ہیں. اس کے لیے مطلب پیسوں کا ارینجمنٹ اگرچہ ابھی اس سطح پر نہیں ہوا لیکن بہرحال ہو رہا، اور کچھ کام اس کا جو اسپیڈ ورک ہے وہ بھی جاری ہے. ریلوے لائن، ٹرانس افغانستان ریلوے لائن کی بات ہو رہی. اچھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جنگ کے ماحول میں تو نہیں چل سکتی نا، نہ اس کا فائدہ پاکستان کو، تو اس کا نقصان ہوگا نا، اور اس کا معاملہ اور باقی لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر دنیا متبادل راستوں پہ نکلتی ہے نا. اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ ملک انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ تو ڈیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل، اگر سیکیورٹی ہوگی تو اسٹیبلٹی آئے گی. تو اس لیے جو سیکیورٹی ہے پاکستان کے اندر، چونکہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی بنا ہوا ہے، تو اس پولیٹیکل ایشوز کی ریمیفیکیشنز بھی افغانستان اور افغانستان کی ادھر آتی ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کو بھی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل ایک بردرلی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے افغانستان کی بھی، اور ان کی اسٹیٹ کی جسے کہتے ہیں نا لمیٹیشنز کی بھی، کہ ایک نیولی فارم اسٹیٹ ہے وہ بھی لمیٹڈ ریسورسز رکھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور چین اس میں آبویسلی چین کے اپنے بہت بڑے اس میں اسٹیکس ہیں. بالکل. اچھا حبیب صاحب اب آگے بھارت کی طرف چلتے ہیں. آج کل سارے ملکوں کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. ایک طرف میں دیکھ رہی تھی کہ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو کال کی، جو کہ پہلی کال ہے اس کانفلکٹ کے بعد. پاکستان کے وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو کال کی، اور اب ایک بڑا اہم وزٹ ہوا ہے 7 اپریل کو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا بھارت میں. اچھا اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ وزیر خارجہ خلیل الرحمان جو کہ انٹرم گورنمنٹ کے ٹائم پہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، اور نومبر میں بھی وہ ہو کے گئے ہیں 2025 میں. اور اب جب وہ یہاں آئے ہیں تو وہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی اجیت دوول سے مل رہے ہیں. اس کے بعد جے شنکر سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، بڑی پرسنل لیول پہ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈنرز ہوسٹ کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی یعنی دونوں گورنمنٹس نے کوئی کسٹمری کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹس پاس نہیں کی کہ مطلب ایگزیکٹلی واٹ دس وزٹ واز اباؤٹ. دیکھیے جو بنگلہ دیش میں ایک سچویشن ہے، وہ سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام یہ سمجھتے ہیں، وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسینہ واجد نے غیر معمولی طور پر بھارت کی قربت اختیار کی اور بنگلہ دیش کو عملاً اس کی گود میں ڈال دیا. بالکل. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹریڈ کا والیوم کافی ہے، آلموسٹ $1 بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے، لیکن اس $1 بلین میں $900 ملین جو ہیں وہ بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے ٹورڈز یعنی بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کی طرف سے 140 100 پلس مائنس سے ٹریڈ ہوتی ہے، وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے انڈیا میں. تو اتنا بڑا ٹریڈ امبیلنس ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، مارکیٹیں تمام کی تمام انڈین سامان سے بھری ہوئی ہیں. وہ بنگلہ دیش جس نے جس نے غیر معمولی طور پر اپنی جو گارمنٹس کی صنعت اس کو بنائی، کوئی دوسری صنعت بنانے کے قابل نہیں رہا.
گارمنٹس کی صنعت بھی کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ اس کو لیسٹ ڈیولپ کنٹری ہونے کا سٹیٹس ہے یورپی یونین میں، اور یورپی یونین میں وہ ایک رعایتی ٹیرف کے اوپر، لوور ٹیرفز کے ساتھ وہ وہاں پر جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری انڈین انویسٹمنٹ بھی ہے جو بنگلہ دیشی ٹیریٹری سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا، وہاں پہ کئی ایسے جوائنٹ وینچر شروع ہوئے حسینہ واجد کے دور میں، جن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سیمنٹ فیکٹری بنائی جا رہی ہے بنگلہ دیش کے اندر جو ہوگی، اس کا جو را مٹیریل آئے گا وہ آئے گا انڈیا سے، ظاہر ہے وہ بالکل قریب ہے، را مٹیریل انڈیا سے آئے گا اور سیمنٹ جو بنے گا وہ واپس انڈیا میں چلا جائے گا۔ لیکن آپ جتنی پولیوشن ہے وہ پھیلائیں گے بنگلہ دیش کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی سیمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر استعمال نہیں ہوگا۔ تو اب جب اس طرح کی آپ ٹریڈ کے، جب اس طرح کے آپ معاہدے کریں گے، اگریمنٹس کریں گے، تو لوگوں میں ڈیفینیٹلی نفرت پیدا ہوگی، تو وہ نفرت پیدا ہوئی ہے۔ اب لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے لوگ انڈیا کے مخالف ہیں، عوامی لیگ کے لوگ بھی شامل ہیں، تو اس کو بھی تو انہوں نے پیسیفائی کرنا ہے۔ تو لہٰذا انڈیا کے ساتھ لاسٹلی، میں بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں بیٹھا ہوا، تو میں پروفیسر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کبھی پاکستان تشریف لائیں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں بالکل آؤں گا پاکستان، میں آنا بھی چاہتا ہوں لیکن کچھ مسائل ہیں۔ میں نے کہا کیا مسائل ہے؟ پاکستان کے اندر سے کوئی مسائل؟ انہوں نے کہا نہیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ویزا ہمارے پاسپورٹ پر لگ جائے تو پھر انڈیا ہمیں ویزا نہیں دیتا، جبکہ ہمیں انڈیا فریکوینٹلی آنا جانا پڑتا ہے، علاج کے لیے، شاپنگ کے لیے، ہر چیز کے لیے وہ کلکتہ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے، ہم ذرا پاکستان جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ یہ معاملہ مسلسل 20 سال کی کوششیں ہیں جن کے بعد یہ معاملہ بنا، سٹیکس کریٹ ہوئے انڈیا کے اندر۔ انڈیا کی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس وقت ڈھاکہ کے اندر اور مختلف چراگاہوں کے اندر کام کر رہی ہیں، تو اب ان سٹیکس کو بھی آپ ایک دم نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہاں پہ جو عمومی آپ کا جو تاثر ہے وہ پاکستان کی فیور میں، اور پاکستان کی مارکیٹ ایکسس بھی وہاں پہ مل رہی ہے۔ تو اب پاکستان کو بھی چاہیے ہوگا کہ بھائی بنگلہ دیش کے اندر جا کے اپنا اگریسولی اپنا کام کریں اور وہاں پہ جوائنٹ وینچرز کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں، یہ یس ان کا جانا ایک سگنیفیکنٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے جتنا کہ حسینہ واجد کے دور میں ہوتا۔ بالکل، تو اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایکسٹراڈیشن کی بات بھی ہو رہی ہے، یعنی وہ ایک پنچ آف سالٹ ہے اس کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں حبیب صاحب، ابھی ریسنٹ جو ایک تناؤ دیکھنے میں آیا تھا بنگلہ دیش اور بھارت میں، تو یہ وزٹ کتنا بحالی کی طرف جا سکتا ہے؟ بیفور یو کنکلوڈ، میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ۔ دیکھیں، میں بنگلہ دیش، افغانستان، اور ظاہر ہے ہم کام کرتے ہیں، اٹس مائی آبزرویشن آفٹر ٹاکنگ ٹو سو مینی پیپل، کہ اگر بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان مل جائیں کسی بھی طریقے سے، ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے ویزے آسان کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مارکیٹس کھول دیتے ہیں، تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے، بہت پوٹینشیل ہے، اس بہت پوٹینشیل ہے۔ تو لہٰذا، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، افغانستان میں بھی ہے، انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے۔ حبیب صاحب، اس کا ایک مثال یہی ہے کہ جس طرح آسیان کا پلیٹ فارم ہے، 11 کنٹریز اس کی ممبر ہیں، تو جس طرح انہوں نے اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیا ہے، اسی طرح ہم سارک کو بھی یوٹیلائز کر سکتے تھے، لیکن یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ مینلی انڈیا اور پاکستان کی رائیولری اور پولیٹیکل جو بھی کانفلکٹس ہیں اس کی وجہ سے اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پایا۔ تو وی کین اونلی ہوپ کہ لیکن یہ تین چیزیں یہ تو الگ سے بھی ہو سکتی ہے نا، سارک سے الگ ہو سکتی ہے، سارک سے الگ بھی، اگر یہ تین ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں تو بہت اچھا پوٹینشیل ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے خطے کی بہتری کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔